افغان مہاجرین یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کبھی پناہ کی تلاش میں پاکستان کا رخ کیا، جنہوں نے جنگوں، خون ریزی اور تباہ حال گھروں سے بھاگ کر پاکستان میں پناہ لی۔ 40 برس سے زیادہ عرصہ بیت چکا، مگر آج وہی سرزمین جس نے انہیں پناہ دی تھی، ان کی موجودگی پر بوجھ محسوس کرنے لگی ہے۔ اس پس منظر میں اب جب پاک افغان سرحد پر گولیوں کی گونج بڑھ گئی ہے تو سوال صرف سرحدی جھڑپوں کا نہیں بلکہ دو قوموں کے درمیان بڑھتے عدم اعتماد کا بھی ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں چمن، سپن بولدک اور کرم کے علاقے ایک بار پھر خون ریزی کی لپیٹ میں آئے۔ افغان طالبان کی اہلکاروں کی فائرنگ سے پاکستانی فوجی شہید ہوئے، جوابی کارروائی میں افغان چوکیاں نشانہ بنی۔ یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب دونوں ممالک کے درمیان مہاجرین کی واپسی، تجارتی تعلقات اور سیکیورٹی تعاون کے معاملات پہلے ہی کشیدہ ہیں۔ افغان حکام الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان ان کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، جبکہ پاکستان کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کی جڑیں افغانستان میں ہیں اور طالبان حکومت اپنی سرزمین کا استعمال پاکستان مخالف گروہوں کو نہیں روک پا رہی۔ افغان مہاجرین کے حوالے سے پالیسی میں حالیہ تبدیلی نے حالات کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، جبکہ افغان طالبان کا موقف ہے کہ لاکھوں بے گناہ شہریوں کو زبردستی واپس بھیجنا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اسی کھینچا تانی کے بیچ دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کی فضا مزید کمزور ہو رہی ہے۔ چمن کے مقامی لوگوں کے مطابق حالیہ جھڑپوں میں سب سے زیادہ نقصان عام شہریوں کو ہوا ہے۔ بازار بند، تجارتی راستے معطل اور سرحد پار آمد و رفت منجمد۔ دراصل یہ سرحدی کشیدگی صرف گولیوں اور بارود کی نہیں بلکہ معیشت، انسانی بحران اور سیاسی پالیسیوں کی جنگ بھی ہے۔ ہر فریق اپنی جگہ درست ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن نقصان دونوں طرف سے عوام کا ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ سب سے اہم سوال اب یہ ہے کہ کیا یہ جھڑپیں کسی بڑے بحران کا پیش خیمہ ہیں؟ کیا افغانستان کے اندرونی انتشار اور پاکستان کے سیکیورٹی خدشات اب ایک دوسرے سے ٹکرا چکے ہیں؟ پاکستان کی سیاسی قیادت اس وقت اندرونی معاشی دباؤ، عالمی دباؤ اور دہشت گردی کے خطرات کے بیچ ایک نازک توازن قائم رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسری جانب افغان طالبان کی حکومت عالمی تنہائی، فنڈرز کی کمی اور علاقائی اعتماد کے بحران سے دوچار ہے۔ یہی وہ صورتحال ہے جس میں کسی بھی سرحدی واقعے نے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ ایک طرف اگر افغانستان میں موجود عسکری گروہوں کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان پر دباؤ ڈال کر سیاسی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو دوسری طرف پاکستان اپنی سرحدوں پر کسی بھی قسم کی جارحیت برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ یہی توازن اگر بگڑ گیا تو خطے میں ایک نئی کشمکش جنم لے سکتی ہے۔ مبصرین کے مطابق اس وقت دونوں ممالک کے درمیان فوری ضرورت اعتماد سازی کی ہے، نہ کہ الزام تراشی کی۔ سرحدی تنازعات پر مہاجرین کے مسائل کو سیاسی سطح پر حل کیے بغیر یہ کشیدگی ختم نہیں ہو سکتی۔ اسلام آباد اور کابل دونوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بارڈر پر دونوں طرف رہنے والے عوام جنگ چاہتے ہیں یا امن چاہتے ہیں۔ اگر پاکستان اور افغانستان ایک بار پھر سفارتی سطح پر براہ راست مکالمہ بحال کر لیں تو نہ صرف سرحدی امن قائم ہو سکتا ہے بلکہ تجارتی اور انسانی تعلقات بھی بہتر ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہی روش برقرار رہی، گولیاں، الزامات اور بے اعتمادی، تو آنے والے مہینوں میں یہ تنازع کسی بڑی جنگ کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ فی الحال دنیا دیکھ رہی ہے کہ دو مسلمان ہمسائے ممالک جنہیں تاریخ، ثقافت اور مذہب نے جوڑا، وہ اب غلط فہمیوں، شک اور سیاسی تنہائی کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ سوال سیدھا اور صاف ہے کہ کیا عقل و فہم غالب آئے گی یا بارود کی بو مزید پھیلتی چلی جائے گی؟ امن کے لیے راستہ اب بھی موجود ہے، صرف نیت اور عزم کی کمی ہے۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور ان لوگوں سے درخواست ہے جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں
میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔